اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک شیئر کروں گا کہ انزائٹی اور ڈپریشن کیوں ٹھیک نہیں ہوتے، کیوں ہم اس سے باہر نکل کے نہیں آ پاتے۔ دوستو آپ ان چیزوں کو ذرا آبزرو کریں، جب ہم لوگ ڈپریشن اور انزائٹی میں آتے ہیں تو شروع میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، نہ تو ہمیں خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ ہم کسی اگلے کو سمجھا پا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں احساس ہونے لگ پڑتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا ہیں تو ہم اپنے آپ کو اور پریشان کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں جن لوگوں سے پتہ چلتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس بیماری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا جو دماغ ہے اور پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم اور بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں الٹی سیدھی میڈیسنز دیتا ہے۔ الٹی سیدھی میڈیسنز کھانے کے بعد پہلا ایک ویک جو ہوتا ہے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، ہم بڑے سکون کی نیند سوتے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو جاتی ہے، ہر چیز نارمل چلنا شروع ہوتی ہے۔ ایک ویک کے بعد جب وہ ڈپریشن کی دوائی جو ہے ہم پہ اس طرح اثر نہیں کرتی، پھر ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈوز کو ڈبل کر دیتا ہے۔ یہی سلسلہ تقریباً 5-6 مہینے تک چلتا رہتا ہے، اور 5-6 مہینے بعد یہ جو ڈپریشن ہے یہ اتنے لیول پہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک میجر ڈپریشن کی، میجر انزائٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور جس وجہ سے ہم جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے باہر نہیں نکل آ پا رہے، ہمیں 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں سال ہو گیا ہے، لیکن ہم دوائیاں کھا رہے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پھر ہم جب دوائیاں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دوائیاں چھوڑ دی ہیں، اور ہم جب دوائیاں چھوڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہماری حالت مزید خراب ہو جاتی ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے ہمیں خیال آتا ہے کہ یار میں نے اب اس بیماری سے بنا میڈیسنز کے باہر نکلنا ہے، میں اپنی ول پاور کو یوز کروں گا۔ نو ڈاؤٹ وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہماری لائف میں ہوتا ہے، ہم اسی طریقے سے اس سے باہر نکل کے آ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ول پاور ہوتی ہے، ہمارا جو موٹیو ہوتا ہے وہ 1 دن کا ہوتا ہے، 2 دن کا ہوتا ہے، 1 ویک کا ہوتا ہے۔ ہم میکسیمم 1 ہفتہ جو ہے وہ 2 ہفتے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے بعد اس موٹیو کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہم ایک بیماری سے 1 سال میں ٹھیک نہیں ہوئے میڈیسنز کے ذریعے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 1 ہفتے میں اپنے موٹیو کے ذریعے، اپنی ول پاور کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم دونوں صورتوں میں غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم 1 ہفتے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے، 2 ہفتے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے، مہینے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے، پھر ہم اپنی ہار کو آہستہ آہستہ شکست کو تسلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی شکست کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بیماری ہم پہ اور چڑھ دوڑتی ہے۔ نہ صرف چڑھ دوڑتی ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے خودکشی تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو ان کا اس پرابلم کا حل نظر نہیں آتا۔ دوستو میں آپ کو ایک سمپل سا وے بتاتا ہوں اس کا حل تلاش کرنے کا۔ اس کا حل تلاش کرنا ہے تو کچھ چیزوں میں کرو۔ نمبر 1، اپنی ڈائٹ کو بہتر کرو۔ اپنی ڈائٹ میں جتنا نیوٹرینٹس لے سکتے ہو لو، سبزیاں کھاؤ، پھل کھاؤ، مطلب جو دل میں آتا ہے کھاؤ، بس تلی ہوئی اور بازاری چیزوں سے گریز کرو۔ نمبر 2، اپنا سلیپنگ پیٹرن ٹھیک کرو۔ رات تک زیادہ دیر نہیں جاگو، رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھ جاؤ، اور صبح جلدی اٹھتے ساتھ ہی مارننگ واک، مارننگ ایکسرسائز کو اپنی روٹین بناؤ۔ نمبر 4 میں اپنے آپ کو جتنا کم سے کم پریشان کر سکتے ہو کرو، جتنا کم ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پریشان کرنا۔ آپ اس حد تک آ جائیں کہ آپ بس اپنے آپ کو پریشانی میں پریشان نہ کر سکیں۔ یہ سکلز بھی آپ کو وقت کے ساتھ سیکھنی پڑتی ہے۔ اب یہ سب چیزیں سیکھنے میں آپ کو 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، اور 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اور اگر آپ سے یہ سب نہیں ہو پا رہا تو آپ مجھ سے بھی پرائیویٹ کوچنگ بھی لے سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پرائیویٹ کوچنگ میں آپ کو اس طرح کی کوچنگ پرووائڈ کروں گا، اس طرح کی جو اسٹریٹجیز ڈیزائن کر کے دوں گا جس سے آپ اس پرابلم سے باہر نکل کر آ سکیں گے۔ دوستو یہ انزائٹی اور ڈپریشن اتنی زیادہ بھی جان لیوا نہیں پرابلمز ہیں، اتنی زیادہ بھی پریشانی کا باعث نہیں ان پرابلمز کی وجہ سے ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ان کو سیریس نہیں لیتے تو یہ ایک نہ ایک دن آپ کی جان لینے تک بھی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنی کیئر کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے اور اس پرابلم کو سیریس لیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس پرابلم کی سلوشن کی طرف آئیں۔ دوستو اس ویڈیو کو ایسے لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو لوگ ڈپریشن، انزائٹی
اور اسٹریس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیسے اس پرابلم سے باہر نکل کے آئیں. ان سے یہ ایکسپریس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ لوگوں کے کیسے بتائیں کہ وہ کس پرابلم میں ہے. کیونکہ ہم جس پرابلم میں ہیں ہم کبھی بھی دوسروں کو بتائیں گے تو وہ الٹا ہمارا مذاق اڑائیں گے. وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اسے پاگل خانے چھوڑ کے آنا چاہیے، اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے. حالانکہ ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے وہ اتنی بڑی بیماریاں نہیں ہیں، ان کا علاج ہے اور ان کو بغیر میڈیسن کے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں تک ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم، اللہ حافظ.